حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ ایک مشہور تابعی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک کے استاد ہیں۔ یہ واقعہ ان کے والد کے بارے میں ہے کہ جوانی کی عمر میں یہ مدینہ سے تشریف لے گئے جہاد کی غرض سے۔ پیچھے جب بیوی کو کہا کہ وہ حاملہ تھیں، انہیں کہا کہ بیٹا پیدا ہو تو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں، تو 27 سال تک حضرت عبد الرحمن بن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے رہے۔ بالآخر 27 سال کے بعد جب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ پہنچا، بال سیاہ تھے جب مدینہ سے گئے، جب واپس آئے تو ایک بال بھی سیاہ نہ تھا، سارے سفید ہو گئے۔ تو تقریباً 27 سال کے عرصے کے بعد جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے، سامنے ایک نوجوان شخص نے راستہ روک لیا اور کہا کہ بزرگو آپ کہاں پر آ رہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ بیٹے نے والد کو نہ دیکھا ہوا تھا، نہ ہی والدہ نے کبھی بتایا، بس فقط اتنا بتایا کہ وہ جہاد کی غرض سے گئے اور پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ یہ بھی علم نہیں کہ شہید ہو گئے، یہ بھی علم نہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں، کچھ علم نہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن فروغ کو جب نوجوان نے روکا تو بڑے میاں کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ نوجوان تھے حضرت ربیہ، اپنے والد کو پہچان نہ سکے اور غصے میں آئے اور کہا کہ ایک تو آپ اجنبی ہو کر کسی کے گھر میں داخل ہو رہے، بجائے معذرت کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھاؤں کہ یہ میرا گھر ہے۔ آپ کا گھر یہ کہاں سے آ گیا؟ جب شور پیدا ہوا تو والدہ اندر سو رہی تھیں، بیدار ہوئی، جب کھڑکی سے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا الجھ رہے ہیں، اس بزرگ شخص کو وہ پہچان گئیں اور اندر سے آواز دے کر کہا کہ زیادہ آواز اونچی مت کرنا بیٹے، یہ تمہارا والد ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹے آپس میں ملے اور گھنٹوں باتیں کی اور سارے معاملات سنائے گئے، اور پھر میاں بیوی جب رات کو تنہا ہوئے تو 30 سال کی 27 سال کی ساری کہانی کو سنا دیا، اور جب صبح کو بیدار ہوئے اور مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی تو بیٹا مسجد میں تیاری کر کے چلے گئے، اور وہ شخص پوچھتا ہے اپنی بیوی سے، حضرت عبد الرحمن بن فروغ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے جاتے ہوئے تمہیں 30,000 دینار دیے تھے یا درہم دیے تھے، وہ کہاں پر؟ تو ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہو چکا، آپ مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے جائیں، جب واپس آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گی، یا مسجد نبوی میں آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں نے آپ کے دیے ہوئے پیسے کہاں پر خرچ کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، اپنی تنہا نماز ادا کی، نماز ادا کر کے بھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ دوبارہ مسجد بھرنے لگی، اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کر رہا، درس قرآن درس حدیث سنا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن فروغ کی نگاہ حالت بزرگی میں کمزور ہو گئی۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون؟ تو شخص نے کہا کہ آپ مدینہ میں نئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مدینہ کا پرانا رہنے والا ہوں، لیکن کافی عرصے کے بعد جہاد کی غرض سے اب واپس لوٹا ہوں، تو مجھے علم نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو کہا کہ یہ حضرت ربیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، امام مالک کے استاد، مشہور تابعی اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن فروغ فرماتے ہیں جب وہ بات کرتا تو یوں دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا، دل کہتا کہ یہ کہتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اس قدر اس کے بولنے میں چاشنی، اس قدر بولنے میں مزہ اور اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل کہتا تھا کہ یہ بولتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں۔ تو اس شخص نے پوچھا، حضرت عبد الرحمن بن فروغ نے اس شخص سے
کہ تم نے اس کا نام تو بتا دیا کہ اس کا نام ربیہ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے والد کا نام عبد الرحمن بن فروغ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کافی عرصہ پہلے جہاد کے لیے گئے لیکن پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن فروغ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر آئے روتے ہوئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے بیوی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے اور کہا کہ جانتے ہو، تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ میں نے تمہارے 30,000 دینار یا درہم کہاں پر خرچ کیے۔ جب یہ بات کی تو شوہر نے، حضرت عبد الرحمن بن فروغ نے روتی ہوئی آنکھوں سے اور رندھی ہوئی آواز سے جواب دیا کہ ہاں مجھے علم ہو گیا کہ میرے پیسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کیے گئے۔ تمہارا میرے پیسوں کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا میرے دل سے دعا ہے کہ تم بھی سلامت رہو اور تمہارا دینا بھی سلامت رہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت عبد الرحمن بن فروغ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک تم نے میرے دیے ہوئے پیسے جائز مقصد اور صحیح جگہ پر خرچ کیے ہیں۔ آج میرے بیٹے کو میرے جہاد کی وجہ سے خالق کائنات نے کس عزت سے نوازا کہ جس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو کر اصحاب خلفائے راشدین جلوہ گر ہو کر اور یہ سارے معاملات طے کرتے رہے، آج اسی مسند پر میرا بیٹا بیٹھ کر قرآن بھی سناتا ہے، حدیث کو بھی سناتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے کس قدر ان لوگوں پر کرم نوازی فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی خالق کائنات کرم نوازی فرمائے۔ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔